عورت کا لعاب اگر پی لیا جائے تو مردانہ طاقت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ عورت کا پسینہ ناف میں ڈالا جائے تو مرد کے اندر بھرپور طاقت آتی ہے۔ عورت کا لعاب ناف میں ڈالنے سے مردانہ طاقت میں بڑھائی ہوتی ہے۔ عورت کا الٹا سونا غربت لاتا ہے۔ عورت کا ننگے پاؤں چلنا عمر کم کرتا ہے۔ عورت کا اونچا بولنا غریبی کو لاتا ہے۔ عورت کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گھر کے اندر جنات کو کھینچ لاتا ہے۔ نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنے سے بندہ بہت جلد غریب ہو جاتا ہے۔ الٹا چلنے سے دماغ کی نسیں کھلتی ہیں۔ الٹا جوتا پہنا جائے تو دولت کم ہوتی ہے۔ غلط نام پکارو تو گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے زندگی میں کبھی بھی گردے فیل نہیں ہوتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں پانی پیا جائے تو انسان کو زندگی میں کبھی بھی دمہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹوٹے کنگھے سے بال سنوارنے سے بال بہت جلد گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مکوڑوں کے بلوں میں پانی ڈالنے سے گھر کے اندر مصیبتیں آنے لگتی ہیں۔ لوہے کے برتن میں پانی پینے سے حادثات و مصیبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ واش روم میں باتیں کرنے سے گھر میں برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ قبرستان میں ہنسنا عمر میں کمی لاتا ہے۔ الٹا ہو کر سونے سے غریبی آتی ہے۔ اندھیرے میں پانی یا کھانا کھانے سے رزق بے تحاشا بڑھنے لگتا ہے۔ گھر میں کبوتروں کا ہونا گھر کے اندر بدقسمتی اور مصیبت کو کھینچ لاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے انسان کی دولت میں بے تحاشا کمی آتی ہے۔ پھونک سے چراغ بجھانے سے گھر کے اندر جنات بسیرا کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے سے مصیبت و غربت گھر میں آ جاتی ہے۔ گھر میں مور کا ہونا اچھی علامت ہے۔ مرغی کا سوپ پینے سے عمر بڑھتی ہے۔ میٹھے کے اوپر پانی پینا موت کو لاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے روٹی کھانے سے رزق میں کمی واقع ہونے لگ جاتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے رزق کم ہوتا ہے۔ باسی روٹی کھانے سے بندہ دولت مند ہوتا ہے اور روٹی کے ٹکڑے پرندوں کو دینے سے گھر میں مصیبتیں اور غربت ٹل جاتی ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ایک حادث قدیم سے کس طرح محبت کرتا ہے۔ دیکھے بغیر محبت کا کیا مفہوم ہے۔ ایک انسان بیک وقت بندہ اور عاشق کیسے ہو سکتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ سورج 4 پہر میں اسے قطع کرتا ہے۔ حرام چیزوں کو چھوڑنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نفع بخش نہیں۔ جس بندے میں پرہیزگاری نہیں، اس کے دین کی کوئی حفاظت نہیں۔ عقل مند سائلوں کی حاجت براری کرتا اور اچھے سائل سے ان کو فیض پہنچاتا ہے۔ عقل مند لوگوں سے نزدیکی کا ذریعہ اور بے وقوفی دوری کا وسیلہ ہے۔ ہم تقدیر کو کیا کہیں گے، کچھ بھی کہیں، مگر ہمت مرداں حوصلہ اور ارادہ صبر و تحمل اور مہارت یہی وہ عناصر ہیں جو باہم مل کر تقدیر کہلاتے ہیں۔ دل ایک آب گینا ہے جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے چکنا چور ہو جاتا ہے اور پھر اس کا مداوع کوئی شے نہیں کر سکتی۔ ترک گناہ سے حق تعالی تک رسائی ممکن ہے۔ آرزو کا سفر مرگ آرزو تک ہے۔ جو حاصل ہو گیا اس کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، اور جو نہ حاصل ہو سکے وہ ایک حسرت ناتمام بن کر دم توڑتی ہے۔ پروانے جیسا عشق حاصل کرنے کے لیے ریاکاری کا خول اتارنا پڑتا ہے۔ شک اور یقین کے درمیان بہت زیادہ حد فاصل ہے۔ اس کو مٹا کر یقین کامل حاصل کرنے کا نام ہی ولایت ہے۔
شوہر آدم کا قائم مقام ہے اور بیوی ہوا کی قائم مقام ہے۔ جس گھر میں مہمانوں کی خوش ہو کر تواضع کی جاتی ہے اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لوگ دنیا کی حمایت حاصل کرنے میں جس قدر جد و جہد کرتے ہیں، اگر وہ اس سے نصف و جد و جہد خدا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کریں تو دنیا خود بخود ان کے قدموں کی ٹھوکر میں ہوگی۔ اگر جوان ہو تو اپنی جوانی کو بڑھاپے کی نگاہ سے دیکھو، اگر بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہو تو خود کو جوانی کی نگاہ سے دیکھو کہ آپ نے کس طرح بڑھاپا سوچا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے تو اسے میانہ روی کرنے والا بنا دیتا ہے اور فضول خرچی سے دور کر دیتا ہے۔ جنت اس مقام کا نام ہے جہاں خدا اپنے بندے سے اور بندہ اپنے خدا سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی مقام اگر دنیا میں حاصل ہو جائے تو دنیا بھی جنت بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ تعصب اور تنگ نظر چھوڑ، اگر تم میں عقل ہے تو اس کا جلوہ ہر جگہ بآسانی دیکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کی پہچان تبھی ممکن ہوگی جب اپنے آپ کو جان لو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں اچھی طرح رجوع کر کے اپنے آپ کو اس کی رحمت اور بخشش کے لیے امیدوار بناؤ۔ اچھی طرح رجوع کرنے کے لیے بہترین طریقہ رات کو عبادت کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکثر ہماری دسترس میں ہوتی ہیں اور ہم انہیں نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بڑی چیزوں کے حصول کی جد و جہد کرتے ہیں۔ بظاہر ہر بدکار کو ڈھیل دی جاتی ہے اور نیک بندہ پر تنگی کی جاتی ہے۔ نیک بندے کی پرتنگی ایسے ہی ہے جیسے کسی مریض کو دوائے شفا دی جائے۔ تمام امارات کی نسبت دل کی امارت اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بہتر ہے، جبکہ باقی تمام امارتیں زوال پذیر ہیں اور دل کی امارت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب بندہ پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو وہ مدہوش ہو جاتا ہے، جس سے عبادت الہی میں خلل آ جاتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ کم کھائے، جس سے عبادت میں لطف آتا ہے۔ اس دنیا کی وجہ سے ہلاک و برباد ہونے سے بچ جاؤ اور اس کا انتظام نہ کرتے پھرو، کیونکہ تمہارا رزق کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ وقتاً فوقتاً اپنی ذاتی چھان بین ضرور کرتے رہیں اور یہ یقین دہانی کرتے رہیں کہ کہیں آپ نے ایسے کام تو نہیں کر دیے جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ جب کوئی بندہ لوگوں کو نگاہوں سے بچ کر ہزار پردوں میں بھی چھپ کر کرتا ہے تو لوگوں کی نظر سے تو وہ دور رہ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ سے نہیں دور ہو سکتا۔ بے شک تم بنسبت سائل کے زیادہ قابل رشک ہو، کیونکہ تم نے اسے اپنا مال دیا اور اس نے تم سے لیا، کہ دینے والے کا ہاتھ لینے والے کے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے۔ جب حق تعالیٰ کسی نعمت سے نوازے تو اس کا شکر ادا کرتے رہو، اور جب کوئی بندہ تیرا دل دکھائے تو اس کو معاف کرنے میں دیر نہ کرو، قدرت کے باوجود اس کو آزاد کر دو۔ اے جاہل، تجھے زمانہ بدلنے پر لگا ہوا ہے، تو اپنی حالت پر جمع ہوا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے مالدار ایسے ہوئے کہ ان کی زمانے نے فقیر اور حقیر بنا دیا ہے۔ جو بندہ قناعت پسند ہوتا ہے وہ بھوکا ہو کر بھی غنی ہوتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ ضرورت مندوں کو دے دیتا ہے۔ تمام لوگوں میں بخشش کے زیادہ لائق وہ بندہ ہے جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ہو، اور بہترین بخشش وہ ہے جو سوال سے پہلے کی جائے۔ راتوں رات دولت مند بننا ہے تو بیوی کو 2 چیزوں سے باندھ دو، اول پردہ داری، دوم شوہر کی فرما برداری، دولت مند اور رئیس بن جاؤ گے۔ اصل فقیر وہ ہے جو اللہ کی رضا میں راضی رہے، چاہے کتنے کڑے لمحات کیوں نہ آ جائیں، وہ صبر اور حوصلہ رکھے اور اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو۔
جو آدمی خود کو تسلی نہیں دیتا ہے اور خوش رہنے کی کوشش نہیں کرتا وہ کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا۔ آدمی کو چاہیے ہر حال میں خود کو تسلی دے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ سچائی امانت اور جھوٹ خیانت ہے، جبکہ انصاف راحت اور حماقت عیبدار ہے۔ ہر موقع پر سچائی کو غنیمت سمجھ کر اس سے کامیابی حاصل ہوگی، اور برائی اور جھوٹ سے برکنار ہو جا کہ اس میں سلامتی و پوشیدہ ہے۔